للہ فی اللہ آپ کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو اجازت ہے، یہ خود غرضی ہے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں، وہ آپ کا ایمان بھی لوٹے گا، وہ آپ کا مال بھی۔ بہت آسان علاج، انتہائی آسان علاج آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ اپنے مریض کو، خود کو، جو بھی ہو، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ پتہ لگا سکیں گے کہ بھائی اس مریض پر یا جس کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں اس پر جادو ہے، چیک کریں بھائی بندش ہے کہ نہیں، خود چیک کریں، عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو رشتہ نہیں مل رہا۔ علامت یہ ہے کہ کنفرم اس پر جادو ہے، اس پر کنفرم جادو ہے۔ اور اگر بھائی خود اپنے گھر میں معلوم کریں کہ واقعی اس بیمار پر، اس مریض پر، یا جس کا کاروبار بند ہے، جس پر بندش ہے، آیا واقعی کوئی جادو ہے بھی یا عاملین کا چکر ہے، یقین کریں جادو نے ہمیں تباہ کر دیا۔ جادو کی وجہ سے ہمارا جو سارا کاروبار ہے وہ بھی بند ہے، اور گھر میں بیماریاں بھی ہیں، بیمار بھی بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت سخت جادو کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے ہمارا سب کچھ برباد ہوا۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بہن یا بھائی، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ پر جادو ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کو بہت سے بڑے بڑے عاملوں کے پاس گئے اور وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے۔ تو یقیناً ہو بھی سکتا ہے کہ جادو ہو، لیکن میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں اور ان کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ خود معلوم کریں کہ آپ پر جادو ہے بھی یا نہیں۔ آج کل بہت سے عاملین صرف اپنے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، جب آپ کو وہ نہیں کہے گا کہ آپ پر جادو ہے تو آپ کا اس کا نظر تو آپ کی جیب پر ہوتا ہے، آپ کی رقم پر ہوتا ہے، آپ کی پیسوں پر ہوتا ہے، آپ کے مال پر ہوتا ہے کہ کس طرح ان سے مال لوٹا جائے۔ جب وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ پر کچھ بھی نہیں تو پیسے کس طرح آپ سے وصول کرے گا، یہ مجھے بتاؤ۔ تو بھائی خود اپنے گھر میں معلوم کریں کہ واقعی اس بیمار پر، اس مریض پر، یا جس کا کاروبار بند ہے، جس پر بندش ہے، آیا واقعی کوئی جادو ہے بھی یا عاملین کا چکر ہے۔ یقین کریں آج کل بہت سے عاملین لوگوں کو، مسلمانوں کو، غریبوں کو، سب کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرسوں مجھے ایک بندہ آیا کہ اس بچے کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو ایک تعویذ بھی بنا کر دیا۔ تو وہ پھر 2-3 دن کے بعد آیا اور اس نے کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کا سر بالکل درد۔ تو اس نے کہا کہ ادھر تمہارے ہی گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، ان کے پاس ہم گئے تو اس نے کہا کہ بھئی اس پر تو جادو ہے۔ تو میں نے کہا اچھا سر درد ہو رہا ہے تو اس پر جادو ہے؟ اس نے کہا یہی۔ تو اس نے کہا کہ اس نے پھر مجھے بتایا کہ بھئی اس کے لیے تعویذ کرنا پڑے گی اور 25,000 روپے آپ سے وصول کروں گا اس تعویذ کے لیے، کیونکہ یہ زعفران سے بنے گا اور یہ مشک کے ذریعے جو ہے بنایا جائے گا، لکھا جائے گا، تو اس پر بڑا خرچ آئے گا، 25,000 روپے صرف سر درد کا تعویذ۔ تو میں نے کہا میں نے آپ سے کتنے وصول کیے؟ اس نے کہا 1 پیسہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا یہی عاملوں کا کردار یہی آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اس پر نہ جادو تھا، بس سر درد کے لیے تو انشاءاللہ سر درد کے حالانکہ بہت سے امراض ہیں سر درد کے، لیکن میں نے اس کو ایک عام سر درد والی تعویذ بنا کے دے دی، بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ جب سر میں تھوڑا سا درد بھی رہتا ہے وہ سر پر باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیا، لیکن خیر یہ تو الحدیث بالحدیث یوز کر رہا، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ عامل لوگ کیا کہیں گے؟
جب آپ کے سر میں بھی درد ہوگا تو آپ کو کہیں گے آپ پر جادو ہوا ہے، جب آپ کے دانت میں درد ہوگا وہ کہے گا آپ پر جادو ہوا، کیونکہ آپ سے مال لوٹنے کے لیے وہ بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ان بعض لوگوں نے۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں، آپ کو اگر واقعی جادو بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہتا جادو نہیں ہوتا، بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، میں ان کو چیک کرتا ہوں واقعی جادو ہوتا ہے، تو میں پھر ان کو جادو کا علاج بتا دیتا ہوں، تجویز کر دیتا ہوں، جو بھی ہو وہ کر دیتا ہوں معاملے کے مطابق، بیماری کے متعلق، جادو کس درجے کا ہے۔ تو خود معلوم کریں اپنے گھر میں، بہت آسان طریقہ آپ کو بتا دیں، ایک بچہ بھی کر سکے گا اگر اس کو قرآن تھوڑا سا بہت یاد ہو تو۔ آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، جس پر آپ کو شک ہو کہ اس پر جادو ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک تار جو ہے، ایک داغا آپ نے لے آنا ہے، یہ تو سفید ہے، اگر کالے رنگ کا ہو تو بہتر ہوگا، ویسے سفید بھی چلے گا لیکن اس میں اگر کالے رنگ کا داغا ہو تو بہتر رہے گا۔ تو آپ نے کہ ایسا کرنا ہے، مریض کو کھڑا کر دیں، یا اگر کھڑا نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر تو اس کو لٹھائے اس کا ناپ لے لیں، پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، اس کا نشان لے لیں، اس کا جو ہے نا یہاں سے لے کر بالکل سیدھا اس کے انگوٹھے تک، اور اس کے بعد اس کو ایسا کریں، اور پھر اس کو ایک، یہ 2 ہو گئے، پھر اس کے ساتھ 3 ہو گئے، 4 5 6 7 بار آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، داغا، اور اس داغے کو جب آپ ناپ لیں تو اس کے بعد اس پر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 3 بار، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ ولا الضالین آمین تک پڑھیں، پورا سورہ فاتحہ 7 بار، اور دم کرتے رہیں داغے پر، اور اسی طرح 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، دم کریں، اور چاروں کل 7 بار قل یا ایھا الکافرون 7 بار، قل هو اللہ احد 7 بار، قل اعوذ برب الفلق 7 بار، قل اعوذ برب الناس 7 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پہلی کی طرح پڑھیں، اور اس داغے پر دم کرتے جائیں۔ اس کے بعد اس مریض کے کمر کے نیچے رکھ لیں، رات گزر جائے، پھر جب صبح ہو جائے تو صبح کے بعد تو پھر اس تار کو اور اس داغے کو نکالیں، اور پھر مریض کو کیا کریں، مریض کے ساتھ پھر اس کے خط کے مطابق اس کو جو ہے نا ناپیں۔ اگر یہ تار، یہ داغا اپنی حد سے جو آپ نے ناپا تھا اس سے اگر بڑھ گیا ہو، مثال کے طور پر یوں ہو گیا، یا تھوڑا سا بھی بڑھ جائے، تو اس کا علامت یہ ہے کہ اس پر یا تو بد نظر ہے، یا اس پر جنات یا سائے کا اثر ہے، تو اس کا علاج کریں، جادو نہیں ہے اس پر۔ اگر یہ اپنی حد سے، اپنے ناپ سے چھوٹا ہو جائے، مثال کے طور پر یہاں آپ نے ناپا تھا، یہاں ہو گئے، یعنی یہ کم ہو جائے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ کنفرم اس پر جادو ہے، اس پر کنفرم جادو ہے۔ اور اگر داغا اسی طرح رہے جس طرح آپ نے ناپا تھا، یعنی ناپ اس کے قد کے برابر ہی رہے، جس طرح ناپا تھا جوں کا توں ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو نہ جنات کا اثر ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی بد نظر ہے، نہ کوئی جادو ہے، بلکہ اس کو جسمانی مرض ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ہسپتال لے کے جاؤ، اس کا علاج کرو، ٹیسٹ وغیرہ کرو۔ تو بھائی بہت آسان علاج، انتہائی آسان علاج آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس کے ساتھ اپنے مریض کو، خود کو، جو بھی ہو،
انشاءاللہ آپ کو کسی عامل کے پاس آج کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. گھر میں ہی آپ پتہ لگا سکیں گے کہ بھائی اس مریض پر یا جس کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں اس پر جادو ہے. چیک کریں بھائی اس پر جادو ہے کہ نہیں، کوئی بندش ہے کہ نہیں. خود چیک کریں، عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو رشتہ نہیں مل رہا، اس پر جادو ہے یا نہیں، چیک کریں. اس کو بھائی مرض ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ خود چیک کریں کہ بھائی اس پر جادو ہے کہ نہیں. جنات ہیں، بد نظر ہیں. جس کا کاروبار بند ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میرا کاروبار بند ہے یار، مجھ پر کسی نے بندش کر دیا ہے، تو چیک کریں کہ بھائی آپ کا کاروبار بند ہے تو ویسے بند ہے یا آپ پر جادو ہے یا آپ پر بندش ہے. تو آپ کو جب بھی جادو وغیرہ کی کوئی شک بھی ہو جائے تو آپ اس کو چیک کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا بد نظر ہے یا سایہ ہے، جنات ہے یا جادو ہے. آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. للہ فی اللہ آپ کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، یہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو اجازت ہے، یہ خود غرضی ہے. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں. وہ آپ کا ایمان بھی لوٹے گا، وہ آپ کا مال بھی لوٹے گا اور پریشان کر دے گا آپ کو. آپ پر جادو ہوگا یا نہ ہوگا، وہ کہتے گا اتنا جادو ہے، اتنے جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت بڑا بلا آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا کیونکہ آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے. اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، بیماریوں سے، امراض سے، دشمنوں سے، جنات سے، جادو سے اللہ تعالیٰ، اور جادوگروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.